لا يخلق نبي ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه لا شريعة بعد شريعته ولا رسالة بعد رسالته وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور والذين هم خلاصة الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فتيبوا بها نفسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام انتہائی قابل عزت تکریم و احترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں، اب ہم آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کیا اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات میں سے ایک ارشاد گرامی تلاوت کیا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں خالق کائنات قرآن و سنت کے آئینے میں سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ذی الحج کی 7 تاریخ ہے۔ عید الاضحیٰ کو 2 دن مزید باقی ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ کے سامنے ماہ ذی الحج کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں اور قربانی کے متعلق قربانی کا نصاب آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ آج کی اس نشست میں قربانی کے کچھ عام موٹے موٹے مسائل جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور کچھ فضائل ہیں آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔
قربانی یہ قرب سے ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو قربان کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس قربانی کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قربانی کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے نہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو رکھا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں میں قربانی کا وجود تھا۔ اس کو سنت ابراہیمی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سنت ابراہیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باقی امتوں کی قربانی کا انداز مختلف تھا، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا انداز وکھرا تھا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کے گلے پہ خنجر چلایا تھا، اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا۔ اس لیے اس قربانی کو جو اب ہمارے ہاں واجب ہے، اس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آئی کہ آدم علیہ السلام سے چلنے والے سلسلے کو صرف ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب فرما دیا، کیونکہ ان کی قربانی بڑی تھی، وگرنہ قربانی کا وجوب جو ہے وہ شروع سے چلا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو رکھا ہے، قربانی تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کو مال دیتے ہیں اس سے تم اللہ کو ان میں سے کسی ایک پر اللہ کا نام لے کر اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ اس کو سنت ابراہیمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بڑی تھی، اس لیے اس کو اس کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ بعض لوگ اس کے سنت ہونے کا مطلب کچھ عجیب طریقے سے بیان کر دیتے ہیں۔ آج کل خصوصاً اس دور میں سوشل میڈیا پر اور جگہ جگہ پہ تذکرے چلتے ہیں، یہ سنت ہی تو ہے، واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، سنت ہے، سنت ابراہیمی اب کہتے بھی ہو تو پھر بھی سنت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ نسبتاً سنت ہے، عملاً صاحب استطاعت پر واجب ہوگی۔ نسبتاً سنت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ادا اللہ کو پسند آئی، اللہ نے اس کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جاری فرمایا۔ جس طرح آپ حج کے موقع پہ جائیں تو صفا مروہ کے درمیان سعی ہے، تو یہ سعی واجب ہے۔ اب یہ سعی حضرت اماں ہاجرہ کی سنت ہے، لیکن عملاً یہ واجب ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ ادائیں پسند آئی ہیں تو اللہ نے ان کو امت کے لیے واجب قرار دے دیا۔ تو اللہ نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی اس طریقے کو، اس سنت کو امت کے لیے، پھر باقی امتوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کو چلا دیا، جاری فرما دیا۔ اس کے فضائل میں ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے، قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل جانور کا خون بہانا ہے، احراق الدم، خون بہانا۔ بعض لوگ یہاں پر بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں، او جی قربانی نہ کرو، اس کی جگہ پہ فلاں جگہ پہ صدقہ کر دو، اس کی جگہ قربانی نہ کرو، اس کے بدلے میں غریب کی بیٹی کا جہیز تیار کر دو، قربانی نہ کرو، غریب کے گھر میں راشن ڈال دو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خون بہانے سے بڑھ کر اللہ کے یہاں کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ اس دن یوم النحر کو، 10 ذی الحجہ کو، اس دن کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی یہاں اس سے زیادہ مقرب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے محبوب ترین عمل یہی ہے کہ اس دن اللہ کے حکم پر جانور کو ذبح کیا جائے۔ پھر آگے اس کے فضائل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انه لیاتی یوم القیامہ بقرونہا واشعارہا وازلافہا۔ جن چیزوں کو دنیا کے اندر تم حقیر سمجھتے ہو، کوئی وقت نہیں ہمارے، جانور کے سینگ کی کوئی قیمت نہیں ہمارے، کوئی کسی کھاتے میں کسی کام میں نہیں لگتا، اس کے ناخن، اس کے پاؤں کے کھر وغیرہ یہ کسی کھاتے میں نہیں لگتے ہمارے،
نہ کھانے میں ایسا آئیں گے، نہ کسی اور استعمال میں ہوں گے، بالکل حقیر چیزیں ہیں، فضول چیزیں ہیں تمہارے دنیا کے اعتبار سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ولیاتی یوم القیامہ، قربانی کرنے والا میدان محشر میں جب آئے گا، بقرونہا، اپنے قربانی کے جانور کے سینگوں کے ساتھ آئے گا، واشعارہا، اس کے بالوں کے ساتھ آئے گا، واضلافہا، اس کے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ جو تین چیزیں تمہارے ہاں دنیا کے اندر حقیر پائی جاتی ہیں، حقیر سمجھی جاتی ہیں، میدان محشر میں آپ کے میزان کے اندر یہ چیزیں بھی ثواب کا سبب بنیں گی، ثواب کا ذریعہ بنیں گی۔ تو ان چیزوں کے اندر جب قربانی کے اندر اس کے بال ضائع نہیں جاتے، اس کے کھر اور سینگ ضائع نہیں جاتے، تو اس کو خود اندازہ لگا لیں کہ قربانی کتنا بڑا مقرب عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور آگے فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، جب قربانی آپ کرتے ہیں، اللہ کی رضا مقصود ہو، مال حلال کا ہو، اور گوشت نیت نہ ہو، نمود و نمائش مقصود نہ ہو، اخلاص ہو، تو قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے، ابھی قربانی کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ درجہ قبولیت پہلے پا لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو پہلے قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے آگے وَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، طیب نفس کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، اچھے دل کے ساتھ قربانی کیا، بوجھ سمجھ کر نہیں، قربانی کو بوجھ سمجھ کر نہیں ادا کرنا، اللہ کی رضا کے لیے خوش دلی کے ساتھ۔ طیب نفس ضروری ہے، آپ کا دل خوش ہو، آپ کا دل مطمئن ہو، آپ پھر قربانی کرو، اس حال میں قربانی کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روایت کے اندر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قربانی کے جانور کے جسم کے اوپر کتنے بال ہیں میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ صحابہ اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک عجیب سا شوق دیا تھا نیکیوں کا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائیں گے، تو گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، ان کے اوپر جو بال ہوتے ہیں یہ تھوڑے کم مقدار میں ہوتے ہیں، بھیڑ دمبا وغیرہ اس کے اوپر جو اون ہوتی ہے اس کے اندر ریشے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا فصوف یا رسول اللہ، کیا اون کے بھی ہر ریشے کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے ہاں، اون کے ہر ریشے کے بدلے میں، ہر بال کے بدلے کے اندر بھی اللہ نے نیکی عطا فرمائی۔ تو یہ بہت بڑا مقرب عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی فضیلتوں کا متحمل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اسے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت مقرب بن جائے گا اور بہت بڑی نیکیوں کا ذریعہ بن جائے گا۔ میدان محشر میں یاد رکھیے گا، ہم اللہ کے اس دربار میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، اولاد والدین کے، والدین اولاد کے کام نہیں آئیں گے، رشتہ دار دوست عزیز و اقارب کام نہیں آئیں گے، وہاں پر ہم ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے۔ تو دنیا کے اندر جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک جانور قربان کیا ہوگا، پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے ہر بال کے بدلے میں اس کو ایک نیکی ملے گی، تو پھر اس کی نیکیوں کا کیا عالم ہوگا۔ دنیا کے اندر جو لوگ اس سے بچتے ہیں، بھاگتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، ہیلے بہانے کر دیتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، میدان محشر میں پچھتائیں گے جب ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جن کے نامہ اعمال میں ہر بال کے بدلے نیکی ہی نیکی آ رہی ہیں اور یہ ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے، اس وقت حسرت کریں گے کاش کہ دنیا کے اندر ہم نے کوئی قربانی کرنی ہوتی، آج میدان محشر کی رسوائی سے ہم بچ جاتے۔ تو ان دنوں کے اندر، قربانی کے ایام کے اندر، قربانی سے بڑھ کر محبوب عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اور نہیں ہے، تو یہی قربانی کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، کتنے جانور ایک دن کے اندر ذبح کر دیے جاتے ہیں، اتنی نسل کشی ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ تعجب کی بات ہے، پورا سال مرغیاں ذبح ہوتی ہیں، روزانہ کی تعداد، روزانہ کے اعتبار سے ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں مرغی ذبح ہوتی ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ روزانہ کی تعداد کو بنیاد روزانہ کے اعتبار سے آپ کساب جو کساب کی دکان پہ چلے جائیں، روزانہ جانور ذبح ہوتے ہیں، گوشت ملتا ہے ہمیں، ہم کھاتے ہیں، اس وقت نہیں کہتے کہ جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ شکار کھیلتے ہیں تب نہیں کہتے جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ جنگلات کے اندر آگ لگائی جاتی ہے تب نہیں کہتے کہ جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ اور جانوں کا ضیاع کب نظر آتا ہے، نسل کشی کب نظر آتی ہے، جب اللہ کا حکم پورا کرنا ہوتا ہے، تب کہتے ہیں جی نسل کشی ہو رہی ہے۔ میں اور تو اتنے سمجھدار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔
جب رب العالمین اس موقع پہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم جانور کو ذبح ہی کرو گے تب میرے یہاں قرب پاؤ گے، تو پھر اللہ سے زیادہ حکیم بننے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ کا حکم ہو اسی کو پورا کیجیے۔ دو عمل ایسے ہیں، ایک قربانی ہے اور ایک عقیقہ ہے، اس کا متبادل کوئی نہیں، قربانی کا اور عقیقے کا متبادل کوئی نہیں، ان دونوں چیزوں میں جانور کو ذبح ہی کیا جائے گا، اس کا خون ہی بہایا جائے گا، ان دو موقعوں پر خون بہانا ہی اللہ کے مقرر عمل ہے۔ تو قربانی کے جانور کو ذبح کرنا اور اس کے ساتھ عقیقے کے جانور کو ذبح کرنا، یہ دو عمل ہیں جہاں پر جانور کو ذبح کیا جائے گا تبھی عمل مقبول ہوگا۔ اگر ایک شخص پر قربانی واجب ہے، وہ اس کے بدلے میں 10 لاکھ بھی خرچہ صدقہ کر دے، اس صدقے کا ثواب اپنی جگہ پہ ہوگا، لیکن قربانی کا جو واجب اس کے کندھوں پر وجود کا جو بوجھ رہے گا وہ پھر بھی رہے گا، اس لیے کہ اس نے قربانی نہ کر کے اللہ کے حکم کو توڑا۔ تو قربانی کے ایام میں قربانی کرنا یہ زیادہ مقرر عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرمائے فصل لربک وانحر۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، 3 تابعین سے اس کی تفسیر نقل فرماتے ہیں کہ فصل لربک سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے، اور وانحر سے مراد قربانی ہے، لہذا دونوں چیزیں واجب ہیں، قربانی بھی واجب ہے، عید الاضحیٰ کی نماز بھی واجب ہے۔ تو قربانی کا وجوب قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، اسے چاہیے کہ پھر وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اتنی سخت وعید حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو جہاں پر قربانی کے فضائل بے شمار ہیں، وہاں قربانی نہ کرنے کی وجہ سے وبال بھی بڑا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اسے اپنی عیدگاہ میں داخلے پر پابندی لگائی ہے کہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں داخل نہ ہو، جو بندہ استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ قربانی کس پر ہے؟ نصاب تو گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا۔ قربانی کے لیے سب سے پہلے بندے کا مسلمان ہونا ضروری، مسلمان ہو، نمبر 2 آزاد ہو، غلام ہے کوئی بندہ تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی، آج کے دور میں تو غلام ہے نہیں، اگر کوئی غلام ہو بھی تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اپنی جان کا مالک نہیں تو کسی اور مال کا مالک کیسے بن سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ بندہ مقیم ہونا چاہیے، مسافر ہے، شرعی مسافر ہے اگر، تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں، اگر وہ کرتا ہے تو ادا ہو جائے گی لیکن اس کے پر واجب نہیں۔ اور چوتھے نمبر پر وہ صاحب نصاب، اور نصاب گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کا سامان یا اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہو، قربانی کے 3 ایام کے اندر 3 دنوں کے اندر 10، 11 اور 12 ذی الحج کی اثر سے پہلے کوئی بندہ اس نصاب کا مالک بن جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ان 3 دنوں کے اندر کسی بھی وقت وہ مالک بنے گا تو قربانی اس وقت اس کے اوپر واجب ہو جائے گی، قربانی اس کو کرنی ضروری ہوگی۔ قربانی کے جانور کون کون سے، وہ بھی قرآن کریم نے خود بیان فرمائے، 8 ازواج من الضأن 2 ومن الماعز 2 من الابل 2 ومن البقر 2، 8 چیزیں قرآن کریم نے بیان فرمائی۔ بیڑ یا دمبا ہے نر مادہ دونوں، بکری بکرا ہے نر مادہ دونوں، گائے بیل ہے نر مادہ دونوں، اونٹ اونٹنی ہے نر مادہ دونوں، بھینس اور بھینسا یہ گائے کے حکم میں داخل ہوں گے۔ ان چیزوں کی قربانی کی جائے گی قربانی کے ایام میں۔ یہ پالتو جانور ہیں، اس کے علاوہ کسی اور حلال جانور کی قربانی آپ نہیں کر سکتے۔ عمر کے اعتبار سے عمر کتنی ہونی چاہیے قربانی کے جانوروں کی؟ قربانی میں اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینسا ہے، بھینس ہے، ان کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور بکری بکرا بھیڑ دمبا وغیرہ ان کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بھیڑ یا دمبا 1 سال سے کم عمر کے ہیں لیکن وہ 1 سال کے جانوروں کے اندر چلتے پھرتے ہوئے ان کے برابر لگتے ہیں تو پھر ان کی قربانی کی جائز ہے، لیکن صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ چھوٹ 1 سال سے کم ہو لیکن 1 سال کا لگتا ہو، یہ صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے ہوگا اور کسی جانور کے لیے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں 2 دانتوں کو بھی ضروری سمجھا جاتا ہے، تو 2 دانت کو ہونا بھی ضروری نہیں۔ اگر کسی شخص کو مکمل اعتماد ہے، آپ کو کسی شخص پر مکمل اعتماد ہے، یا آپ کے گھر کا پالا ہوا اپنا جانور ہے، وہ 2.5 سال سے بھی اوپر کی عمر کا ہو گیا ہے لیکن اس کے بھی 2 دانت نہیں آئے، تو پھر اس کی قربانی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی عمر 2 سال سے اوپر ہے۔ شرعاً 2 سال عمر پوری کرنا ضروری ہے۔ 2 دانتوں کا آ جانا یہ ایک نشانی ہے 2 سال پورے ہونے کی۔ وہ کبھی جلدی آ جاتے ہیں، کبھی تاخیر سے آتے ہیں، اس کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں لیکن جب آپ منڈی سے جانور خریدیں گے تو وہاں احتیاط ضروری ہے، کیونکہ منڈی میں آج کل ایمانداری کم ہے،
وہاں سے اگر آپ جانور خریدیں گے تو وہاں احتیاط ضروری، وہاں بہتر یہ ہے کہ آپ وہ جانور خریدیں گے جس کے اوپر آپ کو مکمل یقین ہو۔ لیکن پھر بھی اگر کسی نے منڈی سے بھی ایسا جانور خرید کے لے آیا کہ جس کے خرید بیچنے والے نے یہ کہا تھا کہ اس کی 2 سال عمر پوری ہے اور وہ 2 سال کا آپ کو لگتا بھی کہ 2 سال کا ہے، پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہوگا، آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اس نے اگر جھوٹ بولا ہے تو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہوگا، آپ کی قربانی بات کے ادا ہو جائے گی۔ لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے کہ اگر آپ منڈی سے خریدیں گے تو پھر وہاں سے آپ کوشش یہ کریں کہ ایسا جانور خریدیں کہ جس کی شرائط پوری ہوں، 2 دان بھی ہوں۔ اگر اپنے علاقے سے اپنے گھر کا پالا ہوا جانور ہے تو وہاں اتنے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، جس پر آپ کو اعتماد ہے کہ جی اس کے 2 سال پورے ہو گئے، یہ بندہ بھی سچا ہے، ایماندار ہے، تو پھر آپ اس سے خرید کر ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں جس کے 2 سال تو پورے ہیں لیکن ابھی وہ دان اس کے اعتبار ظاہر نہیں ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے جانور ہیں جیسے بکرا ہے، دمبا وغیرہ ہے، ان کے اندر ایسا ایک ہی ہوگا، اس کے اندر ایک سے زائد اس سے آپ شریک نہیں کر سکتے۔ بڑے جانور ہیں، اونٹ ہے اور بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ایسا یہ چیزیں وغیرہ بڑے جانور ہیں تو ان کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ 7 حصے شریک کر سکتے ہیں، 7 بندے شریک کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں یہ بھی سمجھا جاتا ہے، غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ ہمارے یہاں 7 ہی کو ضروری سمجھا جاتا ہے، یہ 7 کرو یا 5 کرو یا 3 کرو، طاق کو ضروری سمجھا جاتا ہے، طاق ضروری نہیں۔ 7 ایک لمٹ بیان کی ہے، ایک حد بیان کی ہے کہ 7 سے آگے آپ نہیں جا سکتے، 7 سے 8 نہیں کر سکتے، 9 نہیں کر سکتے، 10 نہیں کر سکتے، لیکن 7 سے کم جتنے بھی حصے بڑے جانور کی طرح آپ کرنا چاہیں کر سکتے، چاہے وہ 6 کریں، چاہے وہ 5 کریں، چاہے وہ 4 کریں، چاہے وہ 3 کریں، چاہے وہ 2 کریں، 1 بھی کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو 7 کا ہونا ضروری نہیں ہے، 5 کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، 3 کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ عدد پورے کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کوئی بھی مقدار 7 سے کم کا کوئی عدد پورا کر کے آپ شرکا اس کے اندر کر سکتے ہیں۔ تو شریکوں کے اندر یہ 7 ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا اہم مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے اندر ہمارے ہاں کسی کو کام کے لیے ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں، کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جس کو کسائی وغیرہ لے کے آگے یا کوئی ذبح کرنے کے لیے گوشت کو ٹکڑے کرنے کے لیے ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں، پھر کچھ گوشت باقی لوگوں سے زائد اس کو دیتے ہیں، بطور اجرت دے دیتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، قربانی کی کوئی بھی چیز کسی کو بھی آپ بطور اجرت نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو اتنے پیسے اور صدقہ کرنے پڑیں گے، جتنی قیمت کی آپ نے چیز کو دی ہے اتنے پیسے آپ کو صدقہ کرنے پڑیں گے، تب جا کے آپ کی قربانی ٹھیک ہو، وگرنہ آپ کی قربانی کے اندر کھوٹ پڑ جائے گی۔ تو کسی کو آپ کام کے لیے ساتھ لے کے جائیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اجرت آپ الگ سے دیں، اگرچہ قربانی کے جو شرکا ہیں وہ سب اکٹھے کر کے دیں لیکن الگ سے دیں، گوشت میں سے یا قربانی کے کسی عضو میں سے یا کھال کے ہو یا کھال دے دیتے ہیں یا سر سری پائے دے دیتے ہیں یا کچھ گوشت دے دیتے ہیں بطور اجرت، یہ دینا جائز نہیں۔ بطور اجرت آپ نہیں دے سکتے، ویسے آپ اس کو دے سکتے ہیں، جس طرح کہ عام مسلمانوں کو اس کے اندر آپ کے غربا کا فقراء کہا کہ آپ اس طریقے سے دے سکتے ہیں بطور اجرت کہ آپ ہمارے پاس ساتھ کام کرنے کے لیے آگے آج اس لیے کام والے کو اتنا دے دو، یہ بات غلط ہے، یہ بطور اجرت ہو جاتی ہے۔ اجرت کے طور پر اس کو کچھ رقم آپ الگ سے دے دیں، پھر آپ اس کے ساتھ جتنا گوشت دیں گے وہ آپ کی اپنی مرضی، سارے شرکا جتنے بھی دیں گے پھر وہ اجرت کے اندر نہیں آئے گا۔ لیکن اگر بطور اجرت آپ نے اس کو کھال دے دی، بطور اجرت آپ نے اس کو سری پائے دے دیے، بطور اجرت آپ نے اس کو گوشت وغیرہ دے دیا تو پھر آپ کی قربانی کے اندر نقص آ جائے گا، پھر اتنا پیسے آپ الگ سے صدقہ کرنے پڑیں گے، تب آپ کی قربانی قبول ہوگی۔ اور سب سے اہم بات اس مسئلے کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں، قربانی ہے، قرب ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، تو سب سے اہم ضروری بات یہ ہے 2 چیزوں کا ہونا، آپ کا مال حلال کا ہونا چاہیے، جتنے شرکا ایک جانور کے اندر شریک ہیں سب کا مال بھی حلال کا ہونا چاہیے، سب کی نیت بھی اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ ان دونوں کے اندر ذرا سی بھی خلش آ گئی تو سب کی قربانی ضائع۔ 7 شریکوں میں سے ایک شریک کی کمائی حرام کی ہے، سب کی قربانی ضائع۔ 7 شریکوں میں سے 5-6 شریکوں میں سے 4 شریکوں میں سے کسی ایک کی نیت گوشت کی ہے، سب کی قربانی کی۔ یہ مسئلہ ہر بار آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور یہ بات بھی پھر آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں، جتنے جب آپ شریک ہیں 5 ہیں 6 ہیں 7 ہیں، جب آپ قربانی کے جانور کے پاس جمع ہوں تو جمع ہوتے وقت ایک بندہ اعلان کر دیا کرے سب کے سامنے، بھائی یاد رکھو اپنا مال حلال کا ہو، کسی کا اگر مال حرام کا ہے تو پہلے بتا دیں۔ اگر دوسری بات، گوشت کی نیت کوئی نہ رکھے، گوشت تو ویسے بھی آپ کا،
اگر آپ گوشت کی نیت کریں تب بھی گوشت آپ کا ہے، گوشت کی نیت نہ کریں تب بھی گوشت آپ کا ہے۔ یہ اس امت پر اللہ کا کرم ہے۔ پہلی امتوں کے اندر جب قربانی ہوتی تھی تو وہ قربانی کر کے کیا کرتے تھے؟ جا کے جنگل میں کھلی جگہ پہ رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آ کے اس قربانی کو اچک لیتی تھی۔ جس کی قربانی کو آگ اٹھا لیتی اس کی قربانی قبول ہو جاتی، جس کی قربانی کو آگ نہ اٹھاتی اس کی قربانی مردود ہو جاتی تھی۔ یہ تو ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ نے بڑے کرم فرمائے ہمارے اوپر کہ ہم اپنی قربانی کی گوشت کو کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ گوشت ہمارا اپنا ہی، گوشت ہی نہیں جائے گا۔ اس لیے نیت جب پہلے سے آپ کریں، جب پہلے سے قربانی کی آپ نیت کریں گے تبھی اللہ کی رضا مقصود ہو، تبھی اللہ کے حکم کو پورا کرنا مقصود ہو۔ دل کے اندر یہ بات نہ ہو کہ جی لوگوں کے گھر میں گوشت آئے گا، میرے گھر میں گوشت نہیں ہوگا، ہمارے بچے لوگوں کا منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اگر ایسی نیتیں لے کر آپ قربانی کریں گے پھر گوشت ہی آئے گا، پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ نے ویسے ایک جانور سے رکھ کے کھا لیا۔ وہ فضائل ہر بال کے بدلے میں کی قربانی کا خون جب زمین سے ٹپکنے سے پہلے قبولیت کی درجات، میدان محشر کے اندر ثواب، پھر اس سے معلومی ہو جائے گی، پھر گوشت مل جائے گا۔ اس لیے گوشت کی نیت کوئی بھی نہ کرے۔ تو اپنے شرکاء کے اندر یہ بات پہلے سے بیان کر دیا کریں کہ بھائی سب اپنی نیت کو خالص کریں، کسی کی نیت گوشت کی نہیں ہونی چاہیے، سب اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے والے ہوں اور سب کا مال حلال کا ہونا چاہیے۔ شرکاء کے آپ کے اس اعلان کے بعد پھر بھی اگر کسی نے مال حرام کے شامل کیا، آپ کے اس اعلان کے بعد پھر بھی اگر کسی نے گوشت کی نیت کی تو پھر اس کی اپنی قربانی تو ضائع ہوگی، آپ کی قبول ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے لاپرواہی کا معاملہ کیا، لاپرواہی کا اس طرح کر دیا، آپ نے کوئی اعلان نہ کیا، کچھ پرواہی نہ کی، تو پھر سب کی قربانی ضائع ہو سکتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ سال کے اندر ایک ہی موقع ہوتا ہے اور مہنگائی کا دور ہے، کوشش کر کے محنت کر کے اس طرح کا کام کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، تو بہتر یہ ہے پھر اس کے ثواب ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو ایسے انداز سے کریں تاکہ قبولیت کے درجات کو پا سکے، تو وہاں پر گوشت کی نیت نہ ہو اور مال حرام کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت تو نہیں پہنچتا، تمہارا خون نہیں پہنچتا۔ ہمارے پاس لوگ بڑا مہنگا جانور خریدتے ہیں، اچھا جانور خریدنا چاہیے قربانی کے لیے، موٹا تازہ خریدنا چاہیے، صحت مند خریدنا چاہیے، خوبصورت خریدنا چاہیے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھیں لیکن سب میں مقصود یہ ہو کہ میں مہنگا خرید رہا ہوں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، میں خوبصورت خرید رہا ہوں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، میں موٹا تازہ فربا خرید رہا ہوں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہر کام میں نیت یہ اللہ کی رضا، تو پھر آپ کے یہ نیتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن اگر کسی نے مہنگا خریدا اس لیے کہ لوگوں کے سامنے میرا ایک نام بن جائے گا، لوگ کہیں گے جی اس نے بڑا مہنگا جانور خریدا ہے، اس نے بڑا خوبصورت خریدا ہے، اس نے بڑا موٹا تازہ فربا خریدا ہے اور گوشت ہمارے حصوں میں زیادہ آ جائے گا، ایسی نیتوں کے ساتھ اگر یہ خوبیاں دیکھ کے اگر آپ جانور خریدیں گے تو پھر بات وہی پہ آ جائے گی، گوشت آ جائے گا، نمود و نمائش آپ کو مل جائے گی، آپ کا نام بن جائے گا، لوگوں کے اندر واہ واہ ہو جائے گی، لیکن ثواب پھر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے موٹا تازہ عیوب سے پاک ہو جانور خریدیں، اچھا جانور خریدیں، لیکن سب کے اندر مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کو آپ کے جانور کا گوشت نہیں پہنچے گا، خون نہیں پہنچے گا، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کی تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کی نیتوں کو دیکھے گا، تمہارے دلوں کے ارادوں کو دیکھے گا، تمہارے اخلاص کو دیکھے گا، تمہارے تقوی کو دیکھے گا، اسے یہ چیزیں مطلوب ہیں۔ اگر نیت اچھی ہے، خالص ہے، مال حلال کا ہے، اس کی رضا کے لیے اچھا جانور خریدا، قبول ہو جائے گا، وہ ثواب بھی دے دے گا، جزا بھی دے دے گا۔ لیکن اگر نیت خالص نہ ہوئی، ریاکاری مقصود ہوئی، نمود و نمائش مقصود ہوئی، گوشت مقصود ہوا، پھر وہی چیزیں مقصود ہوں گی جو آپ نے نیت کی ہوگی۔ میدان محشر میں کل جب آپ جائیں گے، آپ اس نیت کے ساتھ، عزم کے ساتھ گئے ہوں گے، دنیا کے اندر قربانی اس لیے کی تھی کہ نہ لوگوں کے اندر نام بن جائے، گوشت ہمارے حصے میں زیادہ آ جائے، پھر جب کل میدان محشر میں ثواب کی طرف دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے دنیا کے اندر قربانی کیوں کی تھی؟ تیرے حصے میں گوشت زیادہ آ جائے۔ تو نے دنیا میں قربانی کیوں کی تھی؟ تیرا نام بن جائے، تو نے مہنگا جانور خریدا تھا، خوبصورت خریدا تھا، لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے خریدا تھا، وہ تجھے دنیا کے اندر مل گیا۔ گوشت تو نے کھا لیا، واہ واہ بھی تیری ہو گئی، نمود و نمائش بھی ہو گئی، سب کچھ دنیا میں لے کے آ گیا، آج آخرت کے دن تیرے لیے کوئی عمل نہیں پر باقی نہیں۔ تو وہاں کی شرمندگی سے بہتر ہے یہاں نیتوں کو درست کرنا، یہاں نیتیں درست ہوں گی تو ثواب مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں
یہ اجر آپ کو مل جائے گا، اس کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی ہے، ہمارے ہاں مرحومین کے اصحال ثواب کے لیے قربانی کرنے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ مرحومین کے اصحال ثواب کے لیے قربانی کرنا کیسا ہے؟ ان جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے عزیز و اقارب ان کے نام پر قربانی کرنا چاہتے ہیں، ان کے اصحال ثواب کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے سب سے سمجھنے کی بات یہ ہے، اگر یہ بندہ جو اپنے مرحوم کی جانب سے قربانی کرنا چاہتا ہے یہ خود صاحب نصاب ہے یا نہیں، اگر یہ بندہ خود صاحب نصاب ہے، اس پر اپنی قربانی واجب ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی بھی کرے اور اس کے ساتھ پھر اپنے مرحوم رشتہ دار کے لیے بھی کرے، تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اوپر اپنی قربانی واجب ہے، اپنی چھوڑ کر اس مرحوم کے لیے کرنا چاہتے تو ایسا کرنا درست نہیں، کیونکہ اپنے اوپر تو واجب ہے، اپنا واجب چھوڑ رہا ہے، مرحوم کی طرف سے کرنا فرض واجب کچھ بھی نہیں ہے، صرف اصحال ثواب، تو فرض واجب کو چھوڑ کر اس کو کرنا پھر درست نہیں ہوگا۔ دونوں کریں تب بھی ٹھیک ہے، یہ خود صاحب نصاب نہیں، اپنے اوپر قربانی واجب نہیں ہو رہی، لیکن اس کا دل کرتا ہے، اس کے پاس پیسے ہے، کچھ نہ کچھ رقم ہے کہ جس سے یہ قربانی کر سکتا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مرحومین عزیز و اقارب جو فوت ہو چکے ہیں ان کے سارے ثواب کے لیے ایک نفلی قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو پھر کر سکتا ہے جب اپنے اوپر واجب نہ ہو۔ اگر اپنے اوپر واجب ہوگی تو پھر اپنی بھی کرنی پڑے گی، اپنے رشتہ داروں کی بھی کرنی پڑے گی، اکیلے پر رشتہ دار کی کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو یہ قربانی کے ایام کے اندر یہ مسائل بار بار جو سامنے آ جاتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں کہ قربانی کرنی کیسی ہے اس کی جانب سے، مرحوم کی جانب سے، تو پھر اس کے لیے آپ کو یہ بات سامنے رکھنی پڑے گی کہ اپنے پر قربانی اگر واجب ہے تو پھر دوسرے کی طرف سے آپ نہیں کر سکتے، یعنی اگر والد پر قربانی واجب ہے تو اپنے بیٹوں کی طرف سے اکیلی نہیں کر سکتا، بیٹوں کے اوپر اپنے اوپر واجب ہے، اپنے والد کی طرف سے نہیں کر سکتا، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے نہیں کر سکتا، پہلے اپنا واجب ادا کریں پھر دوسروں کی فکر کریں، اس کے لیے ضروری ہوگا۔ تو یہ قربانی کے موٹے موٹے مسائل تھے جو آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ماہ ذی الحج ہے، اس کے اندر جو پرسوں اتوار سے یوم عرفہ سے ایک عمل اور شروع ہونے والا ہے، اسے تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کا پڑھنا، یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر ہر فرض نماز کے بعد ایک بار بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، یعنی ایک بار کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، کسی نے اگر ایک بار پڑھنے کو بھی چھوڑ دیا تو وہ گنہگار ہوگا، ترک واجب اس کو، ایک سے زائد جتنی بار آپ پڑھیں اس کے اوپر آپ کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن ایک بار پڑھنا واجب ہے، اس کو بات کو یاد رکھیے کہ ایک بار باہر کیف آپ کو پڑھنی ہوگی، مسلمان مرد ہے عورت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تنہا نماز پڑھ رہا ہے، ہر صورت میں ایک بار تکبیرات تشریق کو پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے۔ یہ ہم مرد تو مساجد کے اندر سن لیتے ہیں، لیکن مستورات گھروں کے اندر لا علمی کے اندر بیٹھی رہتی ہیں، وہ نہیں پڑھتی، کسی گھر کے اندر نہیں پڑھی جاتی، بہت کم ماشاء اللہ ایک دو گھروں تو پڑھی جاتی ہیں، تو پڑھی جاتی ہیں۔ مستورات اس عمل سے بہت دور ہیں، آپ کی ضروری ہے کہ آج جہاں تک آواز پہنچ رہی سن رہی ہو تو وہ بھی اس بات کا اہتمام کریں اور سنیں اور سمجھیں۔ اتوار والے دن فجر کی نماز سے یہ تکبیرات تشریقات شروع ہوں گی، تکبیرات تشریق فجر کی نماز کے بعد شروع ہوں گی، اور جمعرات والے دن عصر کی نماز تک یہ تکبیرات تشریق جاری رہیں گی، ہر فرض نماز کے بعد مسلمان مرد عورت دونوں پڑھیں گے۔ گھروں کے اندر جا کے مستورات کو یہ نشاندہی کروا دیجیے گا، سمجھا دیجیے گا کہ آپ نے بھی پڑھنی ہے، اور آپ کے اوپر بھی ضروری ہے پڑھنا، مرد مسلمانوں کے اوپر پڑھنا ضروری ہے، تو ایک بار پڑھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک مسئلہ اس سے موضوع سے ہٹ کر ہے، اس نے ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ گدھا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی جانور ہیں ان کے جھوٹے کے پاک یا ناپاک ہونے کا دار و مدار اس کے گوشت پر ہے۔ جو جانور حلال ہے، جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جس کا گوشت حلال ہے، اس کا جھوٹا بھی پاک ہے اور حلال ہے۔ آپ کی بکری اگر آپ کے گھر میں کسی برتن میں منہ ڈال دے، اس پانی سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، اس پانی کو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ گائے ہے، ہر وہ حلال جانور جس کا گوشت آپ کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ کسی برتن میں منہ ڈالے، برتن ناپاک نہیں ہوگا، پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا، اس پانی کو ہر طریقے سے استعمال آپ کر سکتے ہیں، چاہے کھانے پینے کے لیے استعمال کریں، چاہے اس کو وضو غسل کے لیے استعمال کریں۔ اور ہر وہ جانور جو حرام ہے، جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اس کا جھوٹا بھی حرام ہے۔ کتا کسی جانور برتن میں منہ ڈال دے، کتے کے بارے میں اتنا بھی آتا ہے، بعض روایات میں جس برتن میں منہ ڈال دے اس کو 3 بار دھونا چاہیے، اور بعض روایات میں آتے ہیں کہ اس کو 7 بار دھونا چاہیے برتن کو پاک کرنے کے لیے۔
اور یہ گدا جو ہے، گدا اور خچر وغیرہ ہیں، ان کو اگر کسی جا برتن میں منہ ڈال دے تو وہ پانی میں برتن مشکوک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے اندر احتیاط رکھ کر ہیں کہ جب گدا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو پھر اس برتن کو دھوئے بغیر پاک پانی کے اندر نہ ڈالا کرے۔ اس کا جھوٹا مشکوک ہوگا، جس برتن میں وہ جائے گا وہ پانی مشکوک ہو جائے گا، اور مشکوک پانی آپ کو بہت تکلیف دے گا۔ مشکوک پانی کا شرعی حکم کیا ہے کہ مشکوک پانی کے ساتھ اگر آپ وضو کرنا چاہتے ہیں یا غسل کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ کو وضو بھی کرنا پڑے گا، ساتھ تیمم بھی کرنا پڑے گا۔ جب بھی آپ مشکوک پانی کو استعمال کریں گے تو پھر آپ کو وضو بھی کرنا پڑے گا، ساتھ تیمم بھی کرنا پڑے گا، جب اس کے علاوہ کوئی اور پانی نہ ہو۔ اگر کوئی اور پانی ہے تو پھر اس پانی کا استعمال کرنا درست نہیں ہوگا، تو لہٰذا اس کے اندر احتیاط کریں۔ گدا جس برتن میں منہ ڈال دے اس برتن وہ پانی وہ جھوٹا ہو جاتا ہے، وہ مشکوک ہو جاتا ہے، پھر اس کو دھوئے بغیر اس برتن کو کسی اور جگہ پہ استعمال کرنا یا اس پانی کو استعمال کرنا یہ درست نہیں ہوگا، یہ آپ کے باقی پانی کو مشکوک کر دے گا۔ اور آخری بات عید الاضحیٰ کی نماز کے وقت کے بارے میں ہے، وہ انشاءاللہ 6:30 بجے عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ کے میدان میں ادا کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔